لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کو اس کے مقصد تک پہنچانے کے لیے کون کون سی چیزیں معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ مقصد کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے کا تعلق غیر اللہ سے کٹ کر صرف ایک اللہ سے جڑ جائے۔ اس عظیم بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں معاون اور مددگار ہیں۔ پہلی چیز فرمایا تھا اکابر اولیاء اللہ نے کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز کم کھانا یعنی روزے رکھنا اور کم کھانا تاکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے سستی اور وساوس شیطانی دل اور دماغ میں اثر انداز نہ ہو اور ذکر اللہ کا فائدہ میسر ہو سکے، اس لیے دوسری چیز تھی روزوں کا رکھنا، کم کھانا۔ تیسری چیز فرمایا تھا کم گفتن، دنیا کی گفتگو نہ کرنا بقدر ضرورت اور برائے ضرورت۔ جس کو فرمایا گیا تھا حدیث کے اندر اگر کہنا ہی ہے بولنا ہے تو خیر بولو، جس سے مخاطب کو فائدہ پہنچ سکے۔ علم دین، قرآن و حدیث کی تعلیم، آخرت کی فکر دینے والے اقوال کو اس کے سامنے پیش کرو اور نہیں تو خاموش رہو۔ اور چوتھی چیز کہا تھا کہ خلوت، واہی تواہی لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو جو عادات و اطوار ان کے ہوں گے وہی تمہارے اندر بھی آئیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر بندوبست نہیں کرو گے، خیال نہیں کرو گے تو ذکر اللہ کے مکمل اور صحیح اثرات دل اور دماغ اور روح کے اوپر نہیں پڑیں۔ آج ایک اور چیز ہے جو ذکر کی بنیاد ہے۔ یہ چاروں کام کر لینے کے بعد اب اللہ کا ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے تو اب ضروری ہے
کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی کا لحاظ کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے. آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، ہر نماز کے اندر ایک رکن سے دوسرے رکن پر منتقل ہوتے ہوئے نمازی بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کہنے والے کا دل و دماغ حاضر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو لذت اس میں محسوس ہوگی وہ زبان سے اللہ اکبر کہتا چلا جا رہا ہے، دماغ اس کے ساتھ نہیں، اس میں نہیں محسوس ہوگی. جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، کہتے ہیں ذاکر ذکر اللہ شروع کرے اور اپنے ذکر کے معنی کو اپنے دماغ اور دل میں آنے کرے، تب ذکر کرے. لا الہ الا اللہ کہتا چلا جا رہا ہے، زبان پہ رٹ ہے، معنی کیا ہے، کیا کہنا کیا چاہتا ہے یہ پتہ نہیں. اس ذکر کا پورا فائدہ نہیں ہوگا. یہ سوچ کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی تو ہے. ان معنی کا استحضار جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی کو اپنے دماغ میں رکھ کر ذکر کرنا. اب اس ذکر کا پورا فائدہ. ذکر کے معنی کو دل و دماغ میں رکھ کر ذکر کرنا، پابندی کے ساتھ ذکر کرنا، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، وحشت دور ہوتی ہے، کدورت دور ہوتی ہے، اطمینان دل کے اندر جگہ پکڑتا ہے، ہر ذکر سے نہیں. جب ذکر میں دل اور دماغ شریک ہو، وہ جب ہی شریک ہوگا جب کیا بول رہا ہے زبان سے، دل اور دماغ جانتے ہو، سوچتے ہو، ہر لفظ کہہ رہا ہے، دماغ جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے. اگر یہ کمال ذکر کرنے والے کو حاصل ہو گیا کہ وہ ذکر اللہ کر رہا ہے، سمجھ کر رہا ہے، دل و دماغ کو حاضر کر کے اب اس ذکر اللہ کا فائدہ ہوگا تیری روح، تیرا دل، تیرا دماغ، کیونکہ یہ ذکر اب تیرے رگ و ریشے میں پیوست ہوگا. اب تجھے اس کی لذت محسوس ہوگی. غفلت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، معنی ملحوظ نہیں ہوتے، اسی لیے ہم ذکر کرتے ہیں اور ہمارے ذکر کا پورا فائدہ میسر نہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ ذکر کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کے ساتھ دل اور دماغ دونوں شریک ہو. تنہا زبان نہیں،
اگر تنہا زبان ہوگی تو پورا فائدہ نہیں ہوگا. ذکر ہوگا دلوں کے لیے اطمینان پہنچانے والا نہیں ہوگا. دماغ کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، جو زبان سے ادا کر رہا ہے اس کے معنی کیا ہیں. جس ذات کا ذکر کر رہا ہے وہ ذات میرے سامنے ہے. آدمی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. تیرا مخاطب کون ہے، کسے پکار رہا ہے؟ دماغ کا ذکر یہ ہے کہ یہ استحضار کر کے جس کو پکار رہا ہے وہ ذات میرے دل میں ہے یا میرے سامنے ہے. اور دل کا ذکر کیا ہے؟ دل کا ذکر یہ ہے کہ جس ذات کا میں نام لے رہا ہوں اور دماغ بتا رہا ہے کہ وہ میرے سامنے ہے، دل کا ذکر یہ ہے وہ میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے. اسی لیے تو راتوں کو اٹھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے. اب اگر ذکر کرنے والا ذکر کر رہا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ، دل حاضر ہے اللہ میرے سامنے ہے، دماغ حاضر ہے یہ میرا محبوب ہے، اب ذکر مکمل ہے. یہ وہ ذکر ہے جو قلوب کو، دلوں کو اطمینان پہنچانے والا ہے، رگ و ریشے میں پیوست ہونے والا ہے. اب ذکر کر رہا ہے اور جو مذکور ہے، جس ذات کو یاد کر رہا ہے وہ ذات اس کے سامنے ہے. یہ مقصد ذکر ہے. اور اب ایسا ذکر کرنے والے کا ذکر کامل اور مکمل ہے. اور اگر غفلت ہے تو وہ عبادت ہے عبادت، مگر وہ عبادت مکمل نہیں ہے. ہم پیچھے امام کے نماز پڑھتے ہیں، امام نے لمبی لمبی صورتیں بھی پڑھ ڈالی اور سلام بھی پھیر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا کیا کیا. امام رکوع میں گیا، ہم رکوع میں چلے گئے، سجدے میں گئے سجدے میں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں بھائی کیا صورتیں پڑھی تھی مجھے اب نہیں پتہ ہی نہیں. ہے عبادت مگر غفلت ہے. معبود سامنے نہیں ہے، عبادت ہے، ایک صورت ہے عبادت کی. لیکن اگر نماز پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، امام کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اور پیچھے کھڑا ہوا آدمی ایک ایک لفظ کو سمجھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. رکوع میں جاتا ہے، سمجھ کر کے سبحان ربی العظیم. ہر وقت دل و دماغ حاضر ہے. اب یہ عبادت مکمل ہے. ہم جو ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں. اگر یہ سوچ کر کہیں ہر
کلمے کے اوپر اللہ اللہ، میرے دل میں اللہ ہی اللہ ہے، کچھ اور سے، پھر دیکھو کہ اس ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو خود پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ اس ذکر کے اندر لطف کیا ہے، لذت کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ 5 سال سے ذکر کر رہا ہوں، ذکر کر رہے کیا، لیکن جی نہیں لگتا، نہیں لگے گا۔ جی لگے گا جب ذکر اللہ کے معنی کا استحضار کر کے کس ذات کا ذکر کر رہا ہے، وہ ذات متوجہ ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہوں، تب فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا اگر یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کرنے والا جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو ضروری ہے کہ ہر طرف سے اپنے دل اور دماغ کو سمیٹ لے۔ جس ذات کا ذکر کر رہا ہے بس اپنے دل و دماغ کو اسی نقطے پر مرکوز کر دے۔ اب کہے لا الہ الا اللہ، یہی ذات جو میرے سامنے آئے، اس کے سوا کوئی میرا معبود نہیں۔ اللہ اللہ، یہی میرے دل میں ہے، یہی میرا مقصود ہے، یہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دینے والا ہے نہ لینے والا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ذکر اللہ رگ و ریشے میں سرایت کرتا ہے، اور پھر اس ذکر کا اثر ذکر کرنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوا، میرے دل پر، میرے دماغ پر، میری آنکھوں پر ذکر کر رہا ہوں، کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مذکور سامنے ہے، جیسا بھی ہے میری طرف متوجہ ہے، وہ میرا محبوب ہے، میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ اب دیکھے ذکر کرنے والا کہ اس کے دماغ پر، دل پر اس ذکر کا اثر کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ بڑی اہم چیز ہے، تم سمجھیے کہ وہ چیزیں جو ذاکر کو ذکر میں کامیاب کرنے والی ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ جب بھی ذاکر ذکر کرنے والا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو پہلے اپنے دل و دماغ کو سمیٹے، دنیا سے الگ تھلگ کر کے ذکر ہی پر لگائے، معنی کو مستحضر کرے، کیا مطلب کیا ہے، اللہ اللہ کا کیا، اللہ ہی اللہ ہے، میرے دل میں کسی کی گنجائش ہی نہیں علاوہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، الا اللہ، یہ جو یہ ضرب ہے، الا اللہ کی جو ضرب ہے، یہ ضرب معنی پیدا کرتی ہے، بس اللہ ہی کہ اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ تب اس ذکر کا فائدہ پورا ہوگا، یعنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
جو قرآن نے فرمایا ہے واقعتاً یہ ذکر کرنے والے کے دل کو مطمئن کرنے والا ہے۔ آدمی روتا ہے، بے خود ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو، وہ یہی ذکر ہے۔ ذکر کرنے والا ذکر کے معنی کو مستحق دل و دماغ کو سمیٹ کر بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے زبان سے، کیا سانس سے کیا معنی پیدا، مستحضر ہے، سامنے ہے۔ اس لیے کوشش کرو، ذکر کرو، خوب کرو، پابندی سے کرو، اور اس کے معنی کا لحاظ کر کے دل و دماغ کو سمیٹ کر، دل کو دماغ کو شریک کر کے اللہ 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 میرے سامنے، یہ دماغ کی شرک اور دل کی ہے، وہ میرا محبوب ہے، اسی لیے تو میں چھپ رہا ہوں، اسی لیے تو بیٹھا ہوں، اسی لیے تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، اپنے محبوب سے لو بڑھا رہا ہوں، اس کو